تھانوی صاحب کا ایک خط تذکرۃ الرشید میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: ایک تقلید کرنے والے مقلد کے پاس جب کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو اس کے امام کے قول کے خلاف ہوتی ہے تو کہتے ہیں اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کے دل میں اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے، میں اس حدیث کا انکار ہی کر دوں، یہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے۔ اور اگر انکار نہ کر سکے تو تعویل کی فکر ہوتی ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو۔ حدیث کا انکار نہ کر سکے تو حدیث کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، خواہ وہ بڑی دور کی کوڑی لانی پڑے، جیسے یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی عالم ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، باپ ہو، دادا ہو، خاندان ہو، کنبہ قبیلہ برادری ہو، سب نیچے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ذات ہم ان سب سے اونچی مانتے ہیں، آپ کی بات اور آپ کا ارشاد بھی سب سے اونچا رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الحج میں ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا، بتایا کہ جب طواف کرنا ہوتا ہے تو رسول پاک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے تھے اور استلام بھی کر لیتے تھے۔ تو سائل کہتا ہے ارائیت ان زحمت ارائیت ان غلبت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ بتائیں اگر ازدحام ہو، رش ہو، میں مغلوب ہو جاؤں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے تو رسول پاک کا طریقہ بتایا تھا، تو فرمایا اجعل ارائیت بالیمن، یمن سے آیا تھا نا، فرمایا یہ ارائیت اپنی یمن میں رکھ کے۔ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، آپ نے بوسہ بھی دیا، آپ نے استلام بھی کیا، جب نبی پاک کا طریقہ بتایا تو اس کے مقابلے میں تیرا ارائیتا، تیرا کہ یہ کہنا آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں امام ابن ابی حاتم رازی نے نقل کیا، علامہ سیوطی نے مفتاح الجنہ میں لکھا، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام شافعی نے مسئلے کا جواب دیتے ہوئے رسول پاک کی حدیث بیان کر دی۔ وہ بھی کوئی ایسا ہی تھا، اس کو حدیث سے ان کے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بخاری، مسلم یا دیگر کتب کی کوئی صحیح حدیث پیش کر دو جو اس کے نقطہ نظر کے خلاف ہو، کہتا ٹھیک ہے حدیث تو یہ، لیکن امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو امام محمد بن ادریس الشافعی نے سوال کے جواب میں ایک حدیث بیان کی، کہتا ہے امام صاحب حدیث تو یہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آگے فرمایا، میں کسی عیسائیوں کے گرجے سے نکل کر آیا ہوں؟ وہ گرجا گھروں کی جو پیداوار ہے ان کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں مولوی اور پیر پادری کو رکھ لیتے ہیں۔ اشارہ تھا قرآن کے آیت کی طرف، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے مولوی غلام طور سعیدی بریلوی عالم نے تفسیر تبیان القرآن میں، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا کے سوا رب بنا لیا۔ مولویوں اور پیروں کو، احبار کا معنی مولوی کیا، رہبان کا معنی پیر۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مولوی اور پیر پادری کی بات کو رکھنا، یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام شافعی نے بتایا جب نبی کی بات آ جائے، رسول کی حدیث آ جائے، پھر کسی پیر پادری کی بات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے، اہل حدیث کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عمر سے ہی امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ ان کا بیٹا بلال، اور ایک روایت میں آتا ہے صالح، بیٹے نے کہا ابا جان حالات ٹھیک نہیں ہے، اب میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول ھذا، میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں،
اور تو اس کے بارے میں مقابلے میں یہ کہتا ہے. بیٹے سے ناراض ہو گئے اور مرتے دم تک پھر بیٹے سے بات نہیں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے بات اس لیے نہیں کی کہ میں اس کو نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا. کہاں پیغمبر کا فرمان اور کہاں کسی کی میں صحابی کے بیٹے کی بات جب نبی کی بات کے مقابلے میں آئی قابل احتجاج نہیں ہے تو کسی امام مفتی مجتہد کی بات رسول کی بات کے مقابلے میں کیا اتھارٹی اور حیثیت رکھتی ہے. کہ اہل حدیث کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور دوسرا قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک, اللہ کہتا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. یہ نہیں کہا مجھے رب آدم کی قسم ہے, رب ابراہیم کی قسم ہے, رب موسیٰ عیسیٰ کی قسم ہے, رب کعبہ ہونے کی قسم ہے, نہیں کہا. یہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کی اضافت اور نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کہا فلا وربک, تیرا رب ہونے کی قسم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب اللہ بتا رہا ہے کہ تیرا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے جھگڑوں میں, اختلافات میں, تنازعات میں جب آپ کو یہ لوگ حاکم اور فیصل نہیں مانتے نا, مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے, مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جب آپ فیصلہ کر دیں پھر اپنے سینے میں آپ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے کوئی تنگی نہ پائیں, ویسلموا تسلیما, اچھے طریقے سے مان جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا فیصلہ آ جائے پھر سینے میں کوئی تنگی, کوئی حرج قطعاً نہیں ہونا چاہیے.